فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رمضان المبارک کی 20 رمضان کی فجر تھی جب دارالخلافہ کوفہ کی جامع مسجد میں امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنی تلوار کا ایسا سنگین وار کیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر پڑے تھے اور بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے کوئی جملہ اگر نکلا بھی تھا تو اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جس وقت آپ کی عمر عزیز 10 برس تھی، نبی کائنات، فخر موجودات، امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور لبیک کہنے والوں میں اسد الغابہ کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب زید اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ لیکن مورخین اس بارے میں یہ طے نہیں کر پائے کہ دعوت اسلام پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا ان چاروں میں سے کون تھا۔ چنانچہ مطابقت پیدا کرنے کے لیے کہا گیا کہ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لائیں، مردوں میں سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق ایمان لائے، غلاموں میں سب سے پہلے جناب زید ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے پشتبان بنے۔ یہ وہ دور تھا جب قرآن نے کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو بلائیے، ان کے سامنے دعوت توحید رکھیے، ان کی تواضع کیجیے، دیکھیں کون ایمان لاتا ہے۔ آپ نے قریش کو بلایا، عرب کے دستور کے مطابق گوشت اور دودھ ان کے سامنے پیش کیا، اور پھر جب وہ دعوت رکھی جو آفاقی دعوت ہے، جسے لے کر تمام انبیاء سابقین تشریف لاتے رہے، تو وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ پر حیرت اور تعجب کے تیر برسانے لگے۔ کیا اس کام کے لیے بلایا تھا؟ اور ناراض ہو کر کپڑے جھاڑ کر اٹھنے لگے۔ اسی موقع پر جناب علی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے میرے چچا داد بھائی،
اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری آنکھوں میں آشوب ہے، میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن اس وقت بھی میرا عزم جوان ہے، میرا حوصلہ تند و مند ہے۔ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس وقت کہنا چاہیے تھا فزت ورب الکعبہ، کہ نبی کو اگر حمایت ملی تو علی کی ملی، اس وقت نہیں کہا۔ اس وقت بھی نہ کہا جب ہجرت والی رات اللہ کے حبیب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے اور کہا علی آج رات تم نے میرے بستر پر گزارنی ہے، قریش میرے خون کے پیاسے ہیں اور وہ بستر رسول تلاش کرتے ہوئے آئیں گے، میں اس سے قبل ہی ابو بکر کے ساتھ مدینہ ہجرت کر رہا ہوں، تمہیں سلانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے تکیے کے نیچے دشمنوں کی امانتیں رکھی ہیں، صبح ہو جائے تو یہ امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے مدینے چلے آنا۔ نبوت کا بستر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آ رہا ہے۔ کسی نے بعد میں پوچھا تھا کہ امیر المومنین وہ رات تو کانٹوں پہ گزری ہوگی کہ ناگاہ کب دشمن حملہ آور ہو جائے اور اپنی تلواروں سے اپنے عزم باطل کو پورا کر بیٹھے۔ آپ نے مسکرا کر جواب دیا وہی تو ایک رات تھی جو سکون سے آئی تھی، کیونکہ صبح کے ہونے کا یقین کامل تھا۔ میرے محبوب یہ کہہ کر گئے تھے کہ صبح ہو تو امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر کے مدینے چلے آنا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر روئے زمین کی ساری قوتیں مل کر بھی میرا کام تمام کرنا چاہیں تو سب مل کر بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اسے کہتے ہیں یقین۔ یہی یقین جب حضرت ابراہیم کا ایمان بنا تو انہوں نے ملائکہ کے اترنے کے باوجود ان کی پیشکشوں کو مسترد کر دیا۔ بارش برسانے والے فرشتے نے کہا میں بارش برساؤں گا، آگ بجھ جائے گی۔ ہواؤں کو مسخر کرنے والے فرشتے نے کہا میں ہوا چلاؤں گا، آندھی اس آگ کو بجھا دے گی۔ پہاڑوں پر مسلط فرشتے نے کہا میں دونوں پہاڑ ملا دوں گا، نمرود اور اس کی ساری خدائی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ اور آپ نے بس ایک سوال کیا تھا، کیا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے؟ اور ملائکہ نے کہا تھا اللہ نے بھیجا بھی نہیں اور روکا بھی نہیں، اختیار آپ کو دیا ہے۔ فرمایا کہ نہیں۔ اور آپ کی زبان پر وہ جملہ تھا جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کبھی تمہیں مشکل آن پڑے، جب کبھی زندگی دشوار ہو جائے، جینا دو بھر لگنے لگے، دشمنوں کی دشمنیاں سر کے اوپر سے گزرنے لگیں، تو وہی کلمہ پڑھنا جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے۔ آگ میں ڈالا بھی گیا لیکن آگ جلا نہیں سکی، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بدل دیا۔ حکم ہوا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ،
چنانچہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات خیر و عافیت سے بستر رسالت برگزار کر امانتیں مالکوں کے حوالے کرنے کے بعد بھی فضت و رب الکعبہ نہیں کہا کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ایک ٹاسک ملا تھا کامیاب ہو گیا، نہیں کہا۔ ایک اور عظیم کامیابی ملی، جگر گوشہ رسول، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا فاطمہ تو منی وانا من الفاطمہ، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے راحت پہنچائی اس نے مجھے راحت پہنچائی، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار قرار پائیں، وہ فاطمہ جن کا لقب ام ابیہا پڑ چکا تھا، والدہ کی وفات کے بعد اللہ کے حبیب کا اتنا خیال رکھتی، اتنی کیئر کرتی، اتنی فکر مند رہتی کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ انتی ام ابیہا، فاطمہ تو محمد کی بیٹی نہیں اس کی ماں معلوم ہوتی ہے۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حبالہ عقد میں آ گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو آپ کو بچپن سے ہی حاصل تھی، لیکن اب شرف دامادی بھی حاصل ہوا، داماد کے رشتے سے آپ کے بیٹے بن گئے۔ اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی زبان پر نہیں آیا فضت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، نہیں آیا۔ اس وقت بھی نہ کہا جب اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے قائم چھاؤنی میں ایک رات کہا تھا کل صبح میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ خیبر کے قلعے کو فتح کر دے گا۔ اور سب نے رات گزاری تھی یہ دعائیں کرتے ہوئے کہ علم ہمارے ہاتھ میں آ جائے، لیکن صبح ہوئی، اللہ کے حبیب نے محفل پر نگاہ ڈالی، صحابہ کرام موجود تھے لیکن علی موجود نہیں تھے۔ آپ نے کہا مجھے علی نظر نہیں آتے۔ کسی بتانے والے نے بتایا یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے اس لیے وہ یہاں نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا انہیں بلا کے لاؤ۔ حضرت علی آئے، حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کو انگلیوں پہ لے کے علی کی آنکھوں میں لگا دیا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اور حضرت علی فرماتے اس دن کے بعد سے میری آنکھیں کبھی دکھنے آئی نہیں ہیں۔ علم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، کہا علی آج کے معرکے میں مسلمانوں کی سپہ کے سپہ سالار تم ہو گئے، اور تاریخ کا ہر طالب علم اور ہر مسلمان جانتا ہے اس دن کے بعد سے ہی یہ بات ضرب المثل بنی کہ لا فتح الا علی ولا سیف الا ذو الفقار۔ دو دھاری تلوار تھی جس کا نام دو نوکوں والی ذو الفقار تھا۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا، لوگوں نے آ کے مبارکباد دی،
لیکن حضرت علی نے نہیں کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ ساری ذمہ داریاں تھیں، یہ ساری ڈیوٹیز تھیں۔ جب شہادت ملی کوفہ کی جامع مسجد میں عین فجر کے وقت، سنت فاروقی کو دہرایا جا رہا تھا۔ تاریخ اسلام کی پہلی دہشت گردی مسجد نبوی میں سیدنا فاروق اعظم پر ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی کا حملہ تھا۔ اور آپ نے بھی زخموں سے چور حالت میں یہ دریافت کیا تھا کہ مجھے مارنے والا کون ہے، مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے۔ فاروق اعظم ایک دعا مانگا کرتے تھے اور لوگ ان کی دعا سن کر آمین تو کہہ دیتے، لیکن حیران ہوا کرتے تھے، عجیب دعا مانگتے ہیں۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتانی فی بلد رسولک۔ اللہ مجھے موت عطا کرنا تو شہادت کی اپنے راستے میں دینا، اور میری قبر بنے تو تیرے حبیب کے شہر مدینہ میں بنے۔ لوگ حیران ہوتے کہ 44.5 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت پھیلی ہوئی ہے، کہیں جہاد نہیں ہو رہا، جہاد میں موت آئے تو کیسے آئے؟ آپ مدینہ طیبہ میں ہیں، اگر بالفرض کہیں کسی سرحد پر لاکھوں میل کی مسافت پر کسی معرکے میں آپ کو شہادت کا تاج مل بھی جائے تو تدفین مدینہ میں کیسے ہو پائے گی؟ اس لیے کہتے ہیں ناممکنات انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے، رب تعالیٰ کے لیے کوئی کام نہ ناممکن ہوتا ہے نہ مشکل ہوتا ہے۔ وَقَضَى إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کا تو کن کہنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ برسہ برس کی غلامی بنی اسرائیل سہتے ہوئے آ رہے تھے، اور رب تعالیٰ کی حکمتوں پہ بھی قربان جائیے۔ خواب بھی دکھایا فرعون کو کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور تیری سلطنت سے ٹکرا جاتا ہے۔ جوتشیوں اور نجومیوں کو بلا کر تعبیر پوچھی، معبرین نے تعبیر دی، ایک ہی علاج ہے کہ بنی اسرائیل میں جہاں کوئی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کرا دیا جائے۔ ساری ریاستی مشینری اسی کام پر لگ گئی، اور جس کے خدشے کے پیش نظر یہ ریاستی حکمت عملی اختیار کی گئی تھی، رب تعالیٰ نے اسے خود فرعون کی نگہداشت میں فرعون کے محل میں پروان چڑھایا۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں رب تعالیٰ اولاد سے نواز رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آ کر فرشتوں نے خوشخبری دی، قرآن کہتا ہے ان کی اہلیہ دروازے پر کھڑی تھیں، وہ مسکرا اٹھیں کہ بڑھاپے میں میرے میاں کو کون سے سبز باغ دکھا رہے ہو، کیوں انہیں اتنے خوشکن پہلو دکھا رہے ہو؟ فرشتے نے کہا تعجبین، آپ اللہ کے معاملے پہ تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کے تو سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔
جب چاہا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، جب چاہا صالح کی قوم کے مطالبے پر چٹان شق ہوئی اور گھابن اونٹنی نمودار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہی تو مختار ہوتا ہے جو اسباب کے بغیر اختیار رکھے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم نے سب سے پہلے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ اس طرح پوری ہوئی۔ پہلا سوال، مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ جب بتایا گیا ایک مجوسی غلام تھا، ابو اللؤلؤ جس کا نام ہے، آپ نے فرمایا مسلمان تو نہیں؟ کہا نہیں، مجوسی ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں رنگے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک خارجی نے مارا، زخموں سے چور ہیں۔ پہلی وصیت ضربت کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں حسنین کریمین کو بلایا، قریبی احباب اور اصدقاء کو بلایا اور فرمایا دیکھو یاد رکھنا، جس نے مجھ پر حملہ کیا بس اسی پر قصاص لینا، جس طرح مجھے ایک وار کر کے زخمی کیا گیا اسی طرح اسے بھی ایک ہی وار کے ذریعے زخمی کرنا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عدل پر مبنی یہ بیان وصیت جاری نہ فرماتے تو اس روز کوفہ ہی میں نہیں، شام میں بھی، اطراف کے بلاد میں بھی گلی گلی میں خون ریزی ہو جاتی۔ لیکن یہ آپ کا حکیمانہ انداز تھا، یہ وہی تو تھے جب ایک یہودی پر غلبہ پایا اسے مارتے ہوئے اس کے سینے پہ چڑھ گئے، اور اب قریب تھا کہ آپ کی تلوار اس کے حلقوم پر چل جاتی۔ اس نے سوچا کہ اب تو مجھے مرنا ہی ہے، اپنی ساری نفرت، عداوت، بغض اور عناد کا اس نے آخری مظاہرہ کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک چہرے پہ نعوذ باللہ تھوک دیا۔ سیدنا علی، آج ہمارے ہاں بہادری کا، شجاعت کا، دلیری کا استعارہ کیا ہے کہ ہم مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں۔ باکسر پنچنگ بیگ پر باکسنگ کرتے ہوئے اپنے انگلیوں کی ان ہڈیوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باڈی بلڈنگ کرنے والے ویٹ لفٹنگ کر کے اپنے آپ کو لوہا بنانا چاہتے ہیں، اور اس سے دو ہاتھ آگے چل کر نوجوانوں کی سب سے زیادہ اہم ترین خواہش یہ ہوتی ہے کہیں سے گھوڑا مل جائے۔ گھوڑا سمجھتے ہو نا، ارطغرل کا گھوڑا نہیں، چائنا برانڈ مل جائے، لنڈی کوتل کا برانڈ مل جائے، اور بس یہ آ گیا اور بس آپ ہیں اور آپ کی ٹور ہے۔ یہ بچوں کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی خواہش سے فائدہ اٹھا کر مافیاز بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تلواریں تھیں،
لیکن یہ تلوار کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں چلی. ایک بار قافلے نے پڑاؤ ڈالا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے. اپنی تلوار آپ نے درخت کے ایک شاخ سے لٹکا دی. نیند آ گئی. ایک یہودی نے دیکھا اللہ کے حبیب اکیلے لیٹے ہوئے ہیں, تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. فوراً آیا, تلوار پہ قبضہ کیا, میان سے باہر نکالی, حضور کو جگایا اور کہا من یمنعک منی. اب بتاؤ در یتیم مکہ عبداللہ کے لال, اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تلوار دھمکی دینے والے کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, لیکن ایمان ہے. آپ نے فرمایا اللہ یمنعنی منک, اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا. تلوار ہاتھ میں تھی. حضور کے پر استقلال جملے نے اس پر ہیبت طاری کر دی. اس کے ہاتھوں میں لرزہ آیا اور تلوار گر گئی. اللہ کے حبیب نے تلوار اٹھا لی. وہی سوال جو اس کا تھا اب حضور نے اس کو دوہرا کر بتایا, من یمنعک منی. کہہ لے گا انت کریم, آپ بہت عزت دار آدمی ہیں, آپ بہت نیک ہیں, آپ مجھے بچا لیں گے. فرمایا نہیں, تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا, جا چھوڑ دیا. اللہ کے حبیب نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی پہ تلوار نہیں اٹھائی. جب اٹھائی اللہ کے نام کے لیے اٹھائی. طائف کا وہ منظر آپ کی نگاہوں میں نہیں آتا جب کائنات کے سب سے حسین ترین انسان کو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا جس کا مقام ہو, اسے طائف کے اوباش لڑکے پتھر مار رہے ہوں, گلوئے اطہر میں رسی ڈال کر سڑک پر گھسیٹ رہے ہوں. آپ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ نالین شریفین خون کے جمنے کی وجہ سے آپ کے قدمہائے مبارک کے ساتھ چپک گئی. اتنا خون بہا. ہمارا تو اللہ کی راہ میں پسینہ نہیں بہتا, ہمارے تو اشک نہیں بہتے, حضور کا, صحابہ کا, اہل بیت کا خون بہا ہے. اور جب آپ نڈھال ہو کر اپنے غلام کے ساتھ باغیچے میں پہنچائے گئے تو فرشتے سے دیکھا نہیں گیا, وہ اتر کر آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کیجیے. آپ نے بد دعا بھی نہ کی. ہوتا ہے نا, جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ بدلہ لے لیتا ہے, جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا کم از کم بد دعا تو دیتا ہے. اللہ کیا تجھے دیکھوں گا میں, معاف کرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اتنا تشدد پایا جاتا ہے, اتنا اشتعال پایا جاتا ہے کہ مردان کی ایک مسجد میں, خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے مردان, وہاں ایک مسجد میں کسی بندے کو چھینک آ گئی, کھانسی آ گئی. ایک دور تھا کسی کو چھینک آتی تھی وہ کہتے تھے الحمدللہ, لوگ کہتے تھے یرحمک اللہ. اب کسی کو چھینک آ جائے وہ بھی شرمندہ, آس پاس کے لوگ بھی دہشت زدہ. کیسا اللہ کا عذاب آیا ہے. ساری عالم انسانیت تمام تر علوم کے ساتھ سائنسز, ٹیکنالوجی, ادویات کی انڈسٹری میں عروج پر پہنچ کر مائکرو بایولوجی,
نت نئے جراثیم پر تجربات کرنے کے بعد بھی اس نظر نہ آنے والے وائرس کی بدلتی ہوئی حالتوں کے آگے مجبور اور بے بس ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ اللہ کو بڑا بنا لیتا ہے، بڑا مان لیتا ہے، خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ زمانے کو اس کے ساتھ چلا دیتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کو بڑا نہیں مانتا، بڑا نہیں بناتا، اس کی بات کو بڑا نہیں رکھتا، تو پھر چھوٹی چھوٹی حقیر چیزیں اس کے لیے بہت بڑی آفتیں بن جاتی ہیں۔ وہی ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو تشدد اور عدم برداشت کا جو کلچر ہمارے ہاں نمو پا چکا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ دے تو بیٹے سے برداشت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے وہ احتراماً خاموش رہتا ہے، لیکن اس کے چہرے سے، بشرے سے، انداز سے، اطوار سے، اس کے چی بچی ہونے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیا قیامت گزر گئی ہے، حالانکہ ڈانٹا ہے خالی۔ ماں ڈانٹ دے، اچھا آپ کی مسجد میں یہ بزرگ ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ بزرگ ہیں، وہ بزرگ ہیں، یہ بزرگ ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ پیچھے بزرگ، یہ بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کسی نوجوان سے کہہ دے کیا کر رہے ہو، یہ بس اس کی بے عزتی ہو گئی، انسلٹ ہو گئی۔ کچھ نہیں بن پڑے گا تو وہ مسجد ہی آنا چھوڑ دے گا، مسجد ہی نہیں آ رہے۔ کمال ہے یار۔ ابھی مجھے 2 دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے میں کسی کے ساتھ بیٹھا تھا، گاڑی میں جا رہا تھا، فون آیا، میں نے ریسیو کر لیا کہ بھئی خیریت تو ہے، سیو ہے ان کا نام۔ بہت غصے میں کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، میں اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں کھڑے ہو کر یا زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو اگر میں بیچ میں پوری صف نہیں ہوئی، چند آدمی آئے ہیں، میں بیچ میں آ گیا، تو مجھے کہا جا رہا ہے آپ پیچھے وہاں جائیں، تو صف ٹوٹ جائے گی، صف ٹوٹ جائے گی۔ یعنی امت ٹوٹے، مسلمان کا دل ٹوٹے، کچھ بھی ٹوٹے پرواہ نہیں، صف نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ ابھی ایک مسجد میں تراویح میں ہم جاتے ہیں، مسجد میں آخری عشرے میں تو نہیں جا پاتے، تو ہمارے گھر کی خواتین بھی، تو وہ ایک صف میں اتنی سی جگہ تھی، خواتین کے پورشن میں اتنی سی جگہ، تو وہ ایک صاحبہ آ جائیں، آپ آ جائیں، ادھر آ جائیں، آ جائیں۔ میری بیٹی نے کہہ دیا کہ بھائی جگہ ہے ہی نہیں، آپ تھوڑا کشادہ ہو کر کھڑی ہو جائیں، جگہ ہی کم ہے، ویسی ہے سپیچ کا خیال رکھیں، یعنی صف نہیں ملے گی، صف۔ تو انہوں نے کہا تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں بھی تو دور دور کھڑے ہو رہے ہیں، کہ وہ خانہ کعبہ ہے، کا خیال رکھا جا رہا ہے، صفوں میں کشادگی اختیار کر کے بھی نماز ہو رہی ہے، تو یہاں نہیں ہو سکتی۔ اچھا صف بنائی کیوں جاتی ہے؟ تاکہ مسلمانوں میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، یگانگت ہو، محبت ہو، یہی ہے نا۔ حکمت کیا ہے، علت کیا ہے؟ کہ صفوں کو ملاؤ ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو اگر ملانے کے بعد بھی دل ٹیڑھے ہو رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ معاملہ صف کا نہیں ہے، معاملہ آپ کے اندر کا ہے، تھوڑی اندر کی چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کے تکبر کو تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تکبر نام ہی حق کو جھٹلانے اور حق کا انکار کرنے کا ہے، کہ آپ کے سامنے حق آئے اور آپ حق کو قبول نہ کریں، یہ تکبر ہے۔ وہ اتنے غصے ہوئے، میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، آپ سائڈ میں ہو جائے کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، مسجد ہے۔ تو کہہ لیں اس سے تو پھر بہتر ہے میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں۔ میں نے کہا جماعت کا ثواب تو نہیں ملے گا نا آپ کو۔ تو کہہ لیں جب صف ٹوٹ گئے تو پھر جماعت کیسی؟ ایک تو المیہ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں بیک وقت 4-5 مفتی تو ہوتے ہیں، بیک وقت امام کے پاس، خطیب کے پاس کوئی آ جائے سوال کرنے کے لیے
وہ بیچارہ ابھی مناسب الفاظ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ آس پاس بیٹھے ہوئے مفتی میں سے کوئی جواب دے دیتا ہے، اور امام صاحب بیچارے خاموش ہیں، وہ صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، خزانچی صاحب جواب دے رہے ہیں. آپ کون ہو بھائی؟ آپ کیوں جواب دے رہے ہو؟ جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ جواب دے گا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اب وہ جب اور زیادہ غصے ہوئے تو پھر میں نے بھی تھوڑا سا ٹون چینج کیا. میں نے کہا آپ مجھے مسئلہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، مجھ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ کہ نہیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا اتنا غصہ کیوں بھائی؟ اور میں مسجد میں تھا نہیں، میں نے آپ کو ہٹایا نہیں، میں نے کچھ کہا نہیں، مجھے سچویشن کا پتہ نہیں، مجھ پر سارا غصہ کیوں اتار رہے ہو؟ برداشت، اگنورنس، یہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. تو مردان کی مسجد میں ایک بندے کو کھانسی آئی، دوسرے نے کہا تو نے ماسک کیوں نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا ماسک کیوں لگاؤں میں؟ تھا بھی پٹھان، معذرت کے ساتھ گرم ہوتے ہیں. اس پر جھگڑا ہو گیا، وہ لوگ جا کے گھوڑا لے کر آئے، 3 بندے قتل ہو گئے. رمضان کے دن روزے کی حالت، نماز کی کیفیت، نمازی کے ہاتھوں قتل ہو گئے. تو اس پر ایک صاحب دانشور، انہوں نے فیس بک پر ایک فقائیہ لکھا. انہوں نے کہا یہ وقت کسی سے بحث مباحثے کا نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو جواب میں یہ نہ کہیے گا پاگل ہو رہے ہاتھی کہاں سے اڑتا ہے؟ جی اڑتا ہے، صبح دیکھا تھا میں نے، میرے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اڑ رہا تھا. یہ دور آ گیا ہے. خیرت کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خیرت. ایک صاحب نے کہا، ان سے پوچھا کہ یار آپ کے سب دوست ہیں، کوئی آپ سے، اتنے سارے لوگ آپ کے دوست ہیں، فرینڈز ہیں، کوئی آپ سے نالا نہیں، کسی سے آپ کی بحث نہیں ہوتی، مباحثہ نہیں ہوتا، تکرار نہیں ہوتی، تو میں کی کبھی نوبت نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، پورا دفتر آپ سے خوش ہے، ایسا کون سا آپ کے پاس نسخہ ہے؟ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی موضوع پر مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے، میں ایک بات اس کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں، ایسے ہے، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح ہے. تو میں کہتا ہوں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ ہو بحث نہیں کرتا میں، کیونکہ بحث کے ذریعے آپ کسی کو ہرا نہیں سکتے. میں کہتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں یہ تو عجیب بات کر دی آپ نے، بات تو ایک ہی صحیح ہوگی، یا تو صبح ہوگی یا رات ہوگی، آپ کے پر حق، آپ کو اگر بات پتہ ہے، اگر آپ صحیح بات جانتے ہو تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اسے سمجھاؤ، آپ اسے بتاؤ. ان صاحب نے کہا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ وہ دور آ گیا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یا جناب علی المرتضی، یہودی کے سر پر ہیں اور قریب ہے کہ اس کا گلا کاٹ ڈالے. اس نے آپ کے چہرے پر انوار پہ تھوک دیا، اور آپ بجائے اسے قتل کرنے کے اس کے سینے سے اتر گئے، اپنی راہ لی. یہودی حیران پریشان آپ کے پیچھے پیچھے. علی چھوڑا کیوں؟ میں تو سمجھا کہ اب میری آخری سانسیں ہیں، تم نے مجھے چھوڑ کیسے دیا؟ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے تجھے مار رہا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اب جب تو نے میرے چہرے پر تھوک کر مجھے غصہ دلایا، اب اگر میں وار کرتا تو یہ وار اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے ہو جاتا، اور علی اپنی ذات کے لیے تلوار اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتا. اس نے کہا علی مجھ سے غلطی ہوئی تمہیں پہچاننے میں، جس کے دامن سے وابستہ ہو کر تم حیدر کرار بنے ہو، مجھے بھی اس کے قدموں میں لے جاؤ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ تھا وہ اخلاق جس کے ذریعے اسلام پھیلا ہے. اور اب لوگ کہتے ہیں کیونکہ حضرت علی کائنات کے وہ مظلوم ترین امام ہیں، مظلوم ترین امام،
آپ سوچئے ذرا، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشت راست بھی ہیں، براہ راست آپ کے فیض یافتہ ہیں. اور کنز العمال کی روایت ہے فجر کے بعد ایک وقت حضور نے مخصوص کر رکھا تھا، اس میں 1 to 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ قرآن پڑھاتے تھے. 1 to 1 براہ راست اصحاب صفہ سے ممیز کر کے. قاضی ایسے کہ جب آپ کسی معاملے میں رائے دے دیتے تو صحابہ کرام اس پر مزید غور و خوض نہ فرماتے. حضرت علی صاحب الرائے تھے. اور پھر پہلی خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، حضرت علی نے اسے تسلیم کر لیا. دوسری خلافت فاروق اعظم کو ملی، حضرت علی نے اسے تسلیم کر لیا. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بنائے گئے، حضرت علی نے اسے تسلیم کر لیا. ہر دور میں قاضی القضات، مشیر خاص حضرت علی رہے. دل و جان سے ہر دور میں اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کے پھیلاؤ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے رہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بچے تھے، اور لیکن اتنے بچے بھی نہیں، جیسے 10-12 سال کی عمر ہوتی ہے. لیکن حضرت حسن انتہائی کم عمر بچے تھے. کسی بات پر دونوں شہزادوں میں انبن ہو گئی. حضرت حسن نے غصے میں آ کر ایک جملہ کہہ دیا، کہنے لگے عبداللہ بن عمر تم کیا ہم سے بات کرتے ہو؟ تم تو ہمارے غلام ہو، کیا بات کرتے ہو ہم سے؟ تم غلام ہو ہمارے. حضرت عبداللہ بن عمر غصے میں گئے اپنے والد کے پاس. والد کون ہے؟ امیر المومنین، خلیفہ فاروق اعظم، جن کے سامنے بڑے بڑے جانے سے پہلے سوچتے ہیں. کوئی حدیث بیان کرنے سے پہلے آپس میں معلوم کرتے ہیں تم نے یہ حدیث سن رکھی ہے نا. جب 2 گواہ مل جاتے ہیں پھر عمر کے سامنے حدیث بیان کرتے ہیں. ورنہ اگر حضرت عمر نے حدیث سنی نہ ہو اور وہ آ کے حضرت عمر کے سامنے کہے کہ عمر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، تو اپنے کوڑے کو ہوا میں لہراتے فرماتے گواہ لے کر آؤ، ورنہ اپنی کمر ننگی کرو، میں تمہاری کمر پر اس دروں کو لگاتا ہوں. بہتان لگاتے حضور پر، گواہ لے کر آؤ. اتنا سخت مزاج. حضرت عبداللہ بن عمر بابا کے پاس آئے، کہا بابا جان بیٹا کیا ہوا اتنے غصے میں؟ کہا حسن نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو. حضرت فاروق اعظم نے کہا کیا واقعی حسن نے یہ کہا ہے؟ کہاں یہی کہا ہے. کہا بیٹا میں تجھے قسم دیتا ہوں، جا کاغذ قلم لے اور اس سے لکھوا کے لے آ. کل قیامت کے دن ہم اللہ کو دکھائیں گے اللہ ہم تیرے حبیب کے بھی غلام تھے اور تیرے حبیب کے نواسوں کے بھی غلام تھے. دیکھ تیرے حبیب کے نواسوں نے ہمیں سند دے رکھی ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بچہ آ کر اپنے بابا سے یا اپنی ماما سے اپنی امی سے شکایت کرتا ہے پھپھو نے یہ کہا ہے، دادی یہ کہہ رہی تھیں، اور پھر وہ شکایتوں سے شکایتیں، چچا نے یہ کہا ہے، خالو نے یہ کہا. اچھا ان کی یہ مجال، میں بات کرتا ہوں. دیکھیں تربیت دیکھیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ ہی بند کر دیا. فرمایا بیٹا وہ تو اس نے ایسے غصے میں کہہ دیا، اگر لکھ کر دے دے تو ہم اسے اپنے ماتھے کا تاج بنا لیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم بھی اپنی زندگی کا مقصود اور مطلوب اس شہادت کو بنائیں
جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہہ کر جب کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، پھر زندگی کا ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ اسی شہادت اور گواہی میں دیتے ہوئے گزرتا ہے، اور آخرکار جب آخری سفر کی آخری منزل طے ہونے لگتی ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ آخری سانس بھی اس شہادت کے دیتے ہوئے ادا کی ہے، تو بے اختیار زبان پر آتا ہے فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی، جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمیں خود کی بھی اور اپنے اہل و عیال کی بھی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ آج لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو چاہتے ہیں ان کی دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، معاشرے میں عزت و تکریم ملے، اور جب یہ نہیں ملتا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، مسجد سے تعلق توڑ دیتے ہیں، قرآن کا پڑھنا ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا دنیا کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو آخرت کے لیے ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی مجھے وہ آیت یاد آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید دھوپ کے عالم میں ایک سفر سے آئے، آپ کو ستو بہت پسند تھا۔ کنویں کے ٹھنڈے پانی میں جب ستو اور شہد گھول کر شربت بنا کر پیش کیا جاتا تو آپ کو بہت مرغوب تھا، یہی شربت لایا گیا، آپ نے ہاتھ میں لے کر لبوں سے لگانا چاہا، آپ کو آیت یاد آ گئی، آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ، سادہ پانی لے آؤ، تو آپ کو تو پسند ہے، فرمایا ہاں پسند ہے، لیکن آیت یاد آ گئی، کل قیامت کے دن کچھ لوگوں سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جاؤ آج چلے جاؤ، دنیا میں اپنی نیکیوں کی انعام کی شکل میں نعمتیں تم دنیا میں پا چکے ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ ستو، یہ میٹھا، یہ ٹھنڈا پانی ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں نہ مل جائے۔ ایسے ڈرا کرتے تھے، ایسے خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مہمان بنے، انہوں نے کھجوریں لا کے رکھیں، بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کر ان کی اہلیہ نے جلدی سے روٹیاں بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ کو خیال آیا، ایک غلام سے کہا یہ لو روٹیاں اور یہ اس پر گوشت، یہ ذرا فاطمہ کو دے آؤ، ان لوگوں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ایک موقع پر آپ کھجوریں کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بے ضرور قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ کریم ہماری عاقبت سنوارنے والے ہم سے اعمال کرائے۔ دنیا تو اس کی بھی گزر جاتی ہے جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے، اس کی بھی گزر جاتی ہے جو پانی میں روٹی بھگو کر کھاتا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی تو وہ ہے۔ اس زندگی میں اگر کامیابی مل گئی تو ہم کامیاب ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک سراب، ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ جتنا دنیا کی زندگی پر غور فرمائیں آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دنیا میں سراب کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ریگستان میں دوڑ رہا ہوتا ہے پانی کی تلاش میں، سورج کی کرنوں سے ریگستان کی ان ذرات میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے، اور دور سے لگتا ہے کہ وہ کوئی دریا ہے، کوئی پانی ہے، کوئی چشمہ ہے۔ اسٹرگل کر کے، محنت کر کے جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہ سراب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی یہی ہے،
انسان محنت کر کے ایک ہدف بناتا ہے، ٹارگٹ بناتا ہے، جب مجھے یہ مل جائے گا تو یوں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اور جب وہ بھی مل جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر بچہ سوچتا ہے جب میں اپنے باپ کی عمر پہ آؤں گا نا پھر دیکھنا مجھ کو، وہ اس کی عمر پہ بھی آ جاتا ہے۔ ضروری بھی نہیں کہ باپ کی عمر نصیب ہو ہر ایک کو، بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دوست تھے یوسف پٹنی صاحب، جوانی میں چلے گئے، انہوں نے ہی آپ سے ملاقات کرائی، وہی یہاں لے کر آئے، اور پھر آپ کی محبت ہے کہ آپ ہر سال یاد فرماتے ہیں، اور ہم بھی بار بار کیونکہ سال میں ایک بار آتے ہیں پھر راستہ بھول جاتے ہیں۔ اس دفعہ تو مفتی گوگل نے بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم یہ دنیا بھی اچھی فرمائے اور وہ جہاں بھی اچھا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء۔ اللہ ہم سے یہ بلا اور وبا کو اٹھا لے، اللہ کورونا سے ساری دنیا کو پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو صحت مند ہیں اللہ انہیں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ اے اللہ جو رسوائی کے زندگی گزار رہے ہیں انہیں عزت کی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین جن بچوں اور بچیوں کی احباب اور ہماری بہنوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی، اللہ ان کے گھروں کو آبادی نصیب فرما۔ اور اللہ کریم جن بچوں بچیوں کی شادیوں کی عمریں ہیں اللہ کریم نیک صالح رشتے عطا فرما، تاکہ اللہ ان کی نسلوں کے اندر بھی دین چلتا رہے۔ الہ العالمین ہم سب کے مسائل کو حل فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ جو قرآن یہاں سنایا جا رہا ہے حافظ طلحہ پٹنی اور حافظ عبداللہ صاحبان اور ان کے سامع، اللہ کریم ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی حسنات کو ان کے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، اللہ کریم ان کے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہ مسجد ماشاءاللہ روز افز و ترقی پر ہے، مدرسہ رحمانیہ مسجد رحمانی، اللہ کریم اسے آباد فرما۔ اے اللہ اسے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آبادی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم رہیں نہ رہیں اللہ اپنے دین کے ان مراکز کو دوام عطا فرما، اللہ انہیں ترقی اور کامرانی عطا فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ جنت الفردوس عطا فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہ کریم ہمیں حلال روزی با کفایت عطا فرما، ہمیں حرام کی طرف التفات کرنے والوں میں بھی شامل نہ فرما۔ اے اللہ حرام کے راستوں کو مسدود فرما دے، گناہ کی زندگی کو ہمارے لیے مشکل فرما دے۔ اللہ کریم ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں فواحشات اور منکرات سے بچا۔ الہ العالمین تو جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا اس میں برکتیں عطا فرما، اس میں زیادتی عطا فرما، ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وارضنا وارض عنا۔ اللہ بری تقدیر سے بچا لے، اللہ بری قسمت سے بچا لے۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ دشمنوں کو ہم پہ ہنسنے کا موقع نہ دینا۔ الہ العالمین
आफियत के फिर जाने और छिन जाने से हम पनाह मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह करीम हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, टूटे फूटे बेरब्त आमाल अल्लाह करीम इन्हें अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, इन्हें ज़ाया होने से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा, हमारे शहर में अमन और सलामती का दौरा फरमा, हमारे मुल्क को नाकाबिल तस्खीर फरमा, पाकिस्तान को तरक्की और कामरानी अता फरमा। इलाहुल आलमीन बरतानिया और अमेरिका की जो पाकिस्तान पर दबाव है, अल्लाह पाकिस्तान को उन दबावों से निकलने वाला बना। इलाहुल आलमीन पाकिस्तान की क़यादत को अल्लाह करीम अपनी रहनुमाई अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा, हमारी आरज़ुओं को तकमील फरमा। ए अल्लाह हरमैन शरीफैन की रौनकों को बहाल फरमा, ए अल्लाह हरमैन शरीफैन की रौनकों को बहाल फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की जायज़ हाजात पूरी फरमा, हमारी तमन्नाएँ आरज़ुएँ पूरी फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं रहे अल्लाह करीम उन्हें जन्नत में आला बाला खाने अता फरमा। जिनके वालिदैन उनमें से कोई हयात हैं अल्लाह करीम उन्हें नेक स्वाले ज़िंदगी अता फरमा, ईमान वाली आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा, मोहताजगी से महफूज मामून फरमा, शिफा और सेहत अता फरमा। इलाहुल आलमीन औलादों को माँ बाप का फरमा बरदार बना। ए अल्लाह हमारे वालिदैन हमसे राज़ी हो जाएँ। इलाहुल आलमीन हमारे असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जितने हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं अल्लाह करीम इनके हाथ दुआ के लिए तेरे दरबार में उठते हैं। ए अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। ए अल्लाह जो एहतिकाफ़ में भाई बहनें बैठे हैं अल्लाह करीम उनके एहतिकाफ़ को कबूल फरमा, इनके घरों में आफ़ियत फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब का यहाँ आना कहना सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।